خوش آمدید دوستوں، آج سے ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے مابو اسلام کے ان ہیروز کی زندگی اور سچے کارناموں سے روبرو کرائیں گے۔ یہ آج کے ناٹک کرنے والے نقلی ہیرو سپرمین، آئرن مین، کرش یا ہلک کی جھوٹی کہانی نہیں، جن کی دنیا میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ سچی اور تاریخی داستان ہے۔ یہ ان سچے ہیرو کی داستان ہے جنہوں نے یہ مقدس دین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا۔ یہ ان مجاہدوں کی داستان ہے جن کی موجودہ وقت میں امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امت کے نوجوانوں کو جس کی زندگی کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے حالاتوں کو دیکھا جائے تو دنیا میں زیادہ تر دیشوں میں مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہے۔ خاص طور پر فلسطین میں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ فلسطین میں گھروں کے اوپر اسرائیلی فوجیں بم گرا رہی ہیں، لاکھوں لوگوں کو مارا جا چکا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں اس دنیا میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، اسرائیل کی فوجیں ان پر بم گرا رہی ہیں، گولیوں سے مار رہی ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو ہم بیاں بھی نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہی نہیں، بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوجیں حملے کر رہی ہیں، بم پھینک رہی ہیں، مسلمانوں پر نماز کے دوران حملے کیے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس یعنی قبلہ اول کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اتنے ظلم فلسطینیوں، دیگر مسلمانوں اور ہمارے قبلہ اول بیت المقدس پر ہونے کے باوجود دنیا بھر کے مسلمانوں اور حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہیں۔ دوستو، اس موجودہ وقت میں ہم مسلمانوں کو اپنے بزرگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ الگ الگ دور میں ایسے انسان بھی گزرے ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے لیے اپنی زندگیاں دے دی۔ انہی میں سے ایک ایسے مرد مجاہد بھی گزرے جن کے بارے میں یہ بات ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تب آپ نے تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ڈرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ دوستوں، ہم اس سلسلے کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے کریں گے۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برسوں سے زیادہ اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد ترک صلیبیوں سے اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 عیسوی میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 عیسوی میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العزیز الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔
عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے عجائب یعنی قدرت دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر سن 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک صف میں کھڑی ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان، عراق اور فلسطین اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نپٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال: نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر آسمان۔